اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج ہمارا 14واں درس ہے اور ہماری بحث چل رہی تھی اسماء مبنیہ میں، یعنی اسماء غیر متمکنہ میں۔ سب سے پہلے ہم نے ضمائر کو بیان کیا تھا، اس کے بعد ہم نے اسماء موصولہ کو بیان کیا، پھر ہم نے تیسرے نمبر پہ اسماء اشارہ کو بیان کیا، اور آج ہماری جو بحث ہے وہ ہے اسماء افعال میں، کہ اسماء افعال بھی اسماء مبنیہ کی قسم ہے، کہ جس طرح ضمائر مبنی ہوتی ہیں یا اسماء موصولہ اور اسماء اشارہ مبنی ہوتے ہیں، اسی طرح اسماء افعال بھی مبنی ہوتے ہیں اور ان کے آخری حرف کی حالت تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ ایک ہی حرکت اور ایک ہی اعراب رہتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اسماء افعال ہیں کیا۔ اسماء افعال جس طرح نام سے ہی واضح ہے کہ یہ اسماء افعال یعنی اسماء ہیں، یہ اسم ہیں، لیکن اسم ہونے کے باوجود بھی ان میں معنی فعل والا پایا جاتا ہے۔ ہاں اسماء اسم ہیں لیکن معنی ان میں کیا ہے؟ فعل والا معنی ہے۔ لہٰذا گویا اسماء افعال اس میں ایک جنبہ اور ایک پہلو کون سا ہے؟ اسم والا ہے، اور ایک پہلو اس میں افعال اور فعل والا ہے۔ یعنی ایک لحاظ سے یہ اسم ہیں، اسم کس لحاظ سے ہیں؟ اس وجہ سے کیونکہ ان میں جو فعل کی 8 علامات ہم نے ذکر کی تھیں ان میں سے کوئی علامت ان اسماء میں نہیں پائی جاتی، تو اس بنا پر ہم انہیں کوئی افعال یا فعل نہیں کہہ سکتے۔ اور ایک لحاظ سے یہ ان میں جو تھوڑا پہلو پایا جاتا ہے فعل والا، وہ کون سا ہے؟ کہ ان میں معنی فعل والا پایا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے چونکہ یہ اسماء ہیں اور ان میں معنی فعل والا ہے تو انہیں اسماء افعال کہا جاتا ہے۔ پھر یہ اسماء افعال 2 طرح کے ہیں۔ بعض اسماء افعال وہ ہیں کہ جن میں فعل ماضی والا معنی پایا جاتا ہے، اور بعض اسماء ایسے ہیں جن میں معنی فعل امر حاضر والا پایا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم انہیں 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں ان اسماء کی طرف جن اسماء میں امر حاضر والا معنی پایا جاتا ہے۔ ویسے تو کافی زیادہ ذکر ہوئے ہیں مطول اور طویل اور مفصل کتابوں میں، لیکن یہاں مختصراً جو چند ایسے اسماء کو ذکر کیا گیا ہے کہ جن میں فعل امر حاضر والا معنی پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے رویدہ۔ اب رویدہ اسم ہے، اس میں جو فعل کی 8 علامات تھی کوئی علامت نہیں پائی جاتی ان میں۔ رویدہ کیا ہے؟ اسم ہے، لیکن اسم کون سا؟ اس میں فعل ہے۔ اس میں فعل کس وجہ سے؟ کیونکہ اس رویدہ میں فعل امر حاضر والا معنی پایا جاتا ہے، اور وہ کون سا فعل امر حاضر ہے جس کا معنی اس رویدہ میں پایا جاتا ہے؟ وہ ہے امہل۔ لہٰذا امہل فعل امر حاضر ہے اور رویدہ اسم فعل ہے، جس اسم فعل میں امہل کا معنی پایا جاتا ہے۔ لہٰذا رویدہ اور امہل دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اور وہ کون سا معنی ہے؟ وہ معنی ہے کہ تو چھوڑ دے، تو مہلت دے۔ مثلا مثال ہے کہ رویدہ زیدن، تو زید کو چھوڑ دے، تو زید کو مہلت دے۔ اب رویدہ زیدن بھی کہہ سکتے ہیں، امہل زیدن بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ لہٰذا یہ رویدہ اس میں فعل ہے اور یہ مبنی ہے، اس کے آخری حرف کی حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے بلہا، یہ بھی اسم فعل ہے، یعنی ہے اسم لیکن معنی ان میں کیا ہے؟ فعل امر حاضر والا معنی ہے۔ اور وہ کون سا فعل امر حاضر کون سا ہے کہ جس کا معنی بلہا میں پایا جاتا ہے؟ وہ ہے دع یا اترک، کہ تو چھوڑ دے، تو ترک کر دے۔ مثلا بلہا الرذائل، کہ تو بری صفات کو چھوڑ دے، بری صفات کو ترک کر دے۔
اب بلہا اسم ہے لیکن معنی فعل امر حاضر والا پایا جاتا ہے. کون سے فعل والا؟ وہ دع یا اترک والا. اب اس بنا پر یہ بلہا کیا ہے؟ اسم فعل ہے. کیا مطلب کہ ہے اسم، لیکن اسم ہونے کے باوجود بھی اس میں معنی کون سا ہے؟ فعل والا معنی ہے. لہذا بلہا الرذائل کا جو معنی ہے وہی داعی الرذائل کا ہے، وہی اترکی الرذائل کا ہے. اس کے بعد تیسرا لفظ ہمارے پاس ہے حی حل. یہ اسم فعل ہے اسم لیکن معنی فعل والا ہے. فعل کون سا؟ فعل امر حاضر. اور وہ کون سا فعل امر حاضر ہے؟ وہ ہے اقبل، کہ تو جلدی کر یا نماز کے لیے متوجہ ہو وغیرہ کے معنی میں آتا ہے. مثلا مثال ہے حی حل علی الصلاۃ، کہ نماز کے لیے متوجہ ہوں، جلدی کریں وغیرہ، اس طرح کا معنی. اب حی حل اسم ہے لیکن معنی فعل امر حاضر والا ہے. اور وہ فعل امر حاضر کون سا ہے کہ جس کا معنی حی حل میں پایا جاتا ہے؟ وہ ہے اقبل. حی حل علی الصلاۃ بھی کہہ سکتے ہیں اور اقبل علی الصلاۃ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا لفظ ہے ہلما. ہلما بھی کیا ہے؟ اسم فعل ہے، یعنی اسم ہے لیکن معنی فعل والا پایا جاتا ہے. فعل کون سا؟ فعل امر حاضر. اور وہ کون سا فعل امر حاضر ہے؟ وہ ہے تعال یا اقترب کا. دونوں کا معنی کیا ہے؟ دونوں کا معنی ہے ہماری طرف آؤ، یعنی ہمارے قریب ہو، یا یعنی قریب ہونے اور آنے وغیرہ کا معنی دیتے ہیں یہ دونوں. تو لہٰذا ہلما بھی یہ مبنی ہے، اسم فعل ہے، اس میں معنی فعل امر حاضر والا پایا جاتا ہے. مثلا ہلما الینا، ہماری طرف آؤ، یا اقترب الینا، ہمارے قریب آؤ یا ہماری طرف آؤ. تو لہٰذا ہلما بھی کیا ہے؟ اسم فعل ہے اور یہ مبنی ہے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے دونکا. دونکا بھی کیا ہے؟ اسم فعل ہے، مبنی ہے، اور اس میں معنی کیا پایا جاتا ہے؟ معنی پایا جاتا ہے فعل امر حاضر والا، جو کہ فعل امر حاضر کون سا ہے؟ خذ ہے. اب خذ فعل ہے، دونا کا اسم ہے، لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے. وہ کون سا معنی ہے؟ وہ معنی ہے کہ تو پکڑ یا تو لے، اس طرح کا معنی ہے. مثلا دونکل کتاب، تو کتاب پکڑ یا تو کتاب لے. اب دونکل کتاب کا معنی یا خذل کتاب کا معنی، دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ تو کتاب پکڑ، تو کتاب لے. اگلا لفظ جو ہے کہ جس کا معنی یعنی ہے اسم لیکن معنی اس میں فعل امر حاضر والا پایا جاتا ہے، وہ ہے علیکا. علیکا بھی اسم فعل ہے، یعنی اسم ہے لیکن معنی کیا ہے؟ معنی فعل والا پایا جاتا ہے. اور وہ کون سا فعل امر حاضر ہے جس کا معنی علیکا میں پایا جاتا ہے؟ وہ ہے الزم یا تمسک، یعنی تجھ پہ لازم ہے، تجھ پہ ضروری ہے، یعنی تو پکڑ کر رکھ، اس طرح کا معنی یہ علیکا ہے. اب علیکا اسم ہے، الزام اور تمسک فعل ہیں، لیکن ان سب کا معنی ایک ہی ہے. اس بنا پر علیکا بھی اسم فعل ہے اور یہ مبنی ہے. مثلا علیکا صدقہ، تجھ پر سچ بولنا لازم ہے، ضروری ہے. صدق راست گوئی، اور سچ کے ساتھ سچ کا دامن ہمیشہ پکڑ کر رکھو. اب لہٰذا ان سب کا معنی ایک ہی ہے. اس کے بعد اگلا لفظ ہمارے پاس ہے ہا. اسم فعل ہے ہا بھی، اور اس میں معنی فعل امر حاضر والا پایا جاتا ہے. اور وہ کون سا فعل امر حاضر ہے جس کا معنی ہا اس میں فعل میں پایا جاتا ہے؟ وہ ہے خذ. اب اس کا بھی وہی معنی کہ تو پکڑ، تو لے. مثلا حل قلم، یعنی تو قلم لے، تو قلم پکڑ. اب حل قلم اور خذل قلم دونوں کا معنی ایک ہی ہے. اس بنا پر ہا بھی مبنی ہے، اس میں فعل ہے، اور یہ بھی اس میں ہا میں بھی اس میں فعل ہے جس میں معنی کون سا پایا جاتا ہے؟ فعل امر حاضر والا. لہٰذا ہمارے پاس یہ چند الفاظ ہیں کہ جو ہیں اسماء، لیکن ایسے اسماء ہیں کہ جن میں معنی کیا پایا جاتا ہے؟ معنی امر حاضر والا پایا جاتا ہے. وہ ہیں رویدہ، بلہا، حی حل، ہلما، دونکا، علیکا اور ہا. یہ ایسے اسماء ہیں کہ جن میں معنی فعل امر حاضر والا پایا جاتا ہے، اور یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مبنی ہیں. ان کے آخری حرف کی حالت تبدیل نہیں ہوتی. دوسری قسم اسماء افعال کی وہ اسماء ہیں کہ جن میں فعل ماضی والا معنی پایا جاتا ہے.
یعنی ہیں اسما لیکن معنی کیا پایا جاتا ہے؟ معنی کون سا پایا جاتا ہے ان اسما میں؟ معنی فعل ماضی والا پایا جاتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس لفظ ہے ہیہات، ہیہات اسم ہے، اسم فعل ہے، معنی کون سا پایا جاتا ہے؟ معنی فعل ماضی والا پایا جاتا ہے۔ اور وہ کون سا فعل ماضی ہے جس کا معنی ہیہات میں پایا جاتا ہے؟ وہ ہے بعودا۔ اب ہیہات اور بعودا دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہے دور ہوا۔ یہ معنی ان دونوں میں پایا جاتا ہے۔ مثلا ہیہات زید، زید دور ہوا، یا بعودا زید، زید دور ہوا، یا جس طرح کہتے ہیں ہیہات منا ذلہ، ذلت ہم سے دور ہوئی۔ تو یہ ہیہات بھی اس میں فعل ہے جن میں فعل ماضی والا معنی پایا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے شتانہ۔ اب شتانہ بھی اسم ہے، اس میں فعل ہے جس میں معنی فعل ماضی والا پایا جاتا ہے۔ اور وہ کون سا فعل ماضی ہے جس کا معنی شتانہ میں پایا جاتا ہے؟ وہ ہے افترقا۔ اب دونوں کا معنی کیا ہے؟ دونوں کا معنی ہے جدا ہونا، ایک دوسرے سے جدا ہونے کا معنی شتانہ اور افترق میں پایا جاتا ہے۔ اب شتانہ اس میں فعل ہے، اسم ہونے کے باوجود اس میں معنی فعل ماضی والا پایا جاتا ہے۔ مثلا شتان زید و عمر، زید اور عامر ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ اگلا جو ہمارے پاس لفظ ہے اس میں فعل ہے کہ جن میں معنی کون سا پایا جاتا ہے؟ فعل والا پایا جاتا ہے، فعل ماضی والا پایا جاتا ہے، وہ ہے سرعانہ۔ اب سرعانہ بھی فعل ہے، سرعانہ بھی اسم ہے، لیکن اسم کون سا؟ اسم فعل۔ اب اس اسم فعل میں کون سا معنی پایا جاتا ہے؟ وہ فعل ماضی والا معنی پایا جاتا ہے۔ اب وہ کون سا فعل ماضی ہے جس کا معنی سرعانہ میں پایا جاتا ہے؟ وہ ہے اسرع، جلدی کے معنی میں۔ مثلا سرعان زید فی المشی، زید نے چلنے میں جلدی کی۔ لہٰذا ہمارے پاس یہ تین الفاظ ہیں کہ جو ہیں اسماء، لیکن معنی کون سا پایا جاتا ہے ان میں؟ معنی فعل ماضی والا پایا جاتا ہے، وہ ہے ہیہات، شتانہ اور سرعانہ۔ یہ تین ایسے اسماء ہیں جن میں معنی فعل ماضی والا پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اسماء افعال کی کوئی بھی قسم ہو، چاہے پہلی قسم ہو کہ جن میں معنی امر حاضر والا پایا جاتا ہے، چاہے دوسری قسم ہو کہ جن میں معنی فعل ماضی والا پایا جاتا ہے، ہر دو صورت میں اسماء افعال مبنی ہیں۔ اسماء مبنیہ کی قسم ہیں یہ، اسماء غیر متمکنہ کی قسم ہیں تو یہ مبنی ہے، ان کے آخری حرف کی حالت تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ ان کے آخری حرف کی حرکت اعراب ایک ہی رہتا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتی۔ اب پانچواں جو اسماء مبنیہ کی جو پانچویں قسم ہے اسماء غیر متمکنہ کی، اس کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے اسماء اصوات۔ اسماء اصوات بھی مبنی ہیں، غیر متمکن ہیں، ان کے بھی آخری حرف کی حالت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اب اسماء اصوات کیا ہیں؟ اسماء اصوات وہ اسماء ہیں جن سے کسی آواز کی نقل مقصود ہوتی ہے، یعنی ہم کسی کی آواز، کسی چیز کی آواز کی نقل کرتے ہیں، مثلا مختلف جانور ہیں جن کی آواز کی نقل کرتے ہیں، یا کسی چیز کی بھی آواز کی اگر نقل کی جاتی ہے تو اسے اسم صوت کہا جاتا ہے یا اسماء اصوات کہا جاتا ہے۔ مثلا کوے کی آواز کے لیے کہا جاتا ہے غاق غاق، یا پتھر جب ایک دوسرے کے اوپر لگتا ہے تو اسے تق تق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کی نقل کی جاتی ہے۔ تو یہ جو بھی نقل کی جاتی ہے انہیں اسم صوت کہا جاتا ہے، اسماء اصوات کہا جاتا ہے۔ اور یہ اسماء اصوات بھی اسماء مبنیہ اور اسماء غیر متمکنہ کی قسم ہیں، ان کے بھی آخری حرف کی حالت تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ اعراب ان کا ایک ہی رہتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف، اور یہ سارے مطالب جو ہم نے یہاں ذکر کیے انہیں کتاب سے اخذ کرتے ہیں اور کتاب پہ تطبیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء متمکنہ کی چوتھی قسم، اسماء غیر متمکنہ کی چوتھی قسم، یعنی اسماء مبنیہ کی چوتھی قسم کون سی ہے؟ اسماء افعال۔ وہ اسماء ہیں جو فعل کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کون سی؟ بے معنی امر حاضر، جیسے رویدہ، بلہا، حی حل، ہلما، دونکا، علیکا اور ہا۔ یہ وہ اسماء ہیں جن میں معنی امر حاضر والا پایا جاتا ہے۔ دوسری قسم بے معنی فعل ماضی، یعنی وہ اسماء جن میں فعل ماضی کا معنی پایا جاتا ہے، وہ ہے ہیہات، شتانہ اور سرعانہ۔ اس کے بعد
اسماء اصوات ہیں پانچویں قسم، وہ اسماء ہیں جن سے کسی آواز کی نقل مقصود ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کی آواز کی نقل کی جاتی ہے، جیسے اوہ اوہ کھانسی کی آواز کے لیے کہا جاتا ہے، اف اف درد اور کرب کی آواز کے لیے، بخ بخا خوشی اور مسرت کی آواز کے لیے، نخا نخا اونٹ بٹھانے کی آواز، اور غاق جو ہے یہ کوے کی آواز ہے۔ لہٰذا اسماء اصوات بھی کیا ہیں؟ یہ مبنی ہیں، اسماء غیر متمکنہ کی قسم ہے۔ لہٰذا آج کے درس کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اسماء افعال اس کی دو قسمیں ہیں، بعض اسماء ایسے ہیں جن میں امر حاضر والا معنی پایا جاتا ہے، اور بعض اسماء ایسے ہیں جن میں فعل ماضی والا معنی پایا جاتا ہے۔ وہ کون سے اسماء ہیں جن میں امر حاضر کا معنی پایا جاتا ہے؟ وہ ہے رویدہ جو امہل کا معنی جس میں پایا جاتا ہے، بلہا جس میں اترک کا معنی پایا جاتا ہے، حی حل جس میں اقبل کا معنی پایا جاتا ہے، حلما جس میں اقترب کا معنی پایا جاتا ہے، دونکا جس میں خذ کا معنی پایا جاتا ہے، علیکا جس میں تمسک کا معنی پایا جاتا ہے، اور ہا جس میں خذ کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم اسماء افعال کی کون سی ہے کہ جس میں فعل ماضی کا معنی پایا جاتا ہے، اور وہ تین ہیں، ہیہاتا جس میں بعودہ کا معنی ہے، شتانہ جس میں افترقہ کا معنی ہے، اور سرعانہ جس میں اسرع کا معنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اسماء اصوات کو بیان کیا کہ اسماء اصوات وہ اسماء ہوتے ہیں کہ جن سے کسی آواز کی نقل مقصود ہوتی ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔